بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 179۔ حال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں حال کے دوسرے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ دروازے کے ساتھ ہی ایک بڑے سی شیشے کی دیوار تھی۔ شیشے کی دیوار کے اس پار جو تاریکی تھی وہ اچانک ہی چھٹ گئی۔ وہاں روشنی ہوتے ہی میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص چھت سے لٹکنے والی زنجیروں سے بندھا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک نوجوان سانولی سی لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ استاد آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازہ کھول کر شیشے کی دیوار کے دوسری طرف چلا گیا۔ پھر وہ لڑکی سر جھکائے دھیرے دھیرے چلتی ہوئی میرے سامنے حال میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ وہ لڑکی مجھے بڑی پر امید نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید مجھ سے کہنا چاہتی تھی کہ ایک بار اس کے ہونٹ کھلے، مگر پھر اس نے پلٹ کر شیشے کے پار بندھے ہوئے بوڑھے کو دیکھا تو بولنے سے پہلے ہی اس کے ہونٹ کپکا کر رہ گئے۔ وہ بہت مجبور نظر آ رہی تھی۔ تم کون ہو اور میرے پاس کیوں آئی ہو؟ یہ سنتے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور بڑے کرب سے بولی، فرحاد کیا تم اپنی سونیا کو نہیں پہچانو گے؟ کون سونیا؟ میں نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم جانتی ہو؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی حال کے سپیکر سے ایک آواز گونجی، ہیلو فرحاد، میں تمہارا آقا سپر ماسٹر بول رہا ہوں، مگر تم مجھے میری آواز سے نہیں پہچانو گے کیونکہ تم خود کو نہیں پہچان رہے ہو۔ یہ لڑکی تمہارے سامنے جو کھڑی ہے یہ ہم دونوں کی بدترین دشمن ہے، کی وجہ سے دشمن ہمارے پیچھے پڑ گئے، جس کے نتیجے میں حادثے کا شکار ہو کر تم اپنی پچھلی زندگی بھول گئے ہو۔ میں نے اسپیکر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سپر ماسٹر، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم اس جزیرے میں موجود نہیں ہو۔ جب آؤ گے تو مجھ سے ملاقات کرو گے، مگر تمہاری آواز بتا رہی ہے کہ تم موجود ہو، پھر میرے پاس کیوں نہیں آتے یا مجھے اپنے پاس کیوں نہیں بلاتے؟ تم مجھ سے سوال نہ کرو، غلاموں کو سوال کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ چونکہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، اس لیے صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ جب میں مناسب سمجھوں گا اس وقت میں تمہیں اپنے سامنے حاضر ہونے کا حکم دوں گا۔ فی الحال کام کی باتیں سنو۔ یہ لڑکی سونیا غدار ہے، اس نے تمہیں مار ڈالنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں اسے فوری موت کی سزا سنا سکتا تھا، مگر تمہاری یہ عادت ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے خود انتقام لیتے ہو، اسی لیے میں اسے تمہارے انتظار میں زندہ رکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرو۔ میں سونیا کی آنسو بھری آنکھوں کو دیکھنے لگا تو آواز آئی، عورت کے آنسو مرد کو ہمیشہ بیوقوف بناتے ہیں۔ تم ایک بار پہلے بھی ان آنسوؤں کے فریب میں آ چکے ہو، تمہیں یاد نہیں ہے؟ میں یاد دلاتا ہوں۔ یہ آنسو سے اپنی مجبوری ظاہر کر رہی ہے، مگر در حقیقت یہ بہت ہی خطرناک فائٹر ہے۔ میں نے کہا، یہ مجھے ایسی تو نظر نہیں آتی، بہرحال یہ جیسی بھی ہو، جب تک میرے سامنے کمزور بنی رہے گی میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میرے کسی ایسے دشمن کو بھیجو جو مرد ہو۔ یہ لڑکی جب مقابلے پہ آتی ہے تو کئی مردوں پہ بھاری ہوتی ہے۔ سونیا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فرحاد پر حملہ کرو۔ وہ انکار میں سر ہلاتی ہوئی ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسی وقت بوڑھے کے چیخنے کی آواز آئی۔ شیشے کے پار ایک شخص بوڑھے قیدی کو چابک سے مار رہا تھا۔ سونیا دوڑتی ہوئی شیشے کی دیوار کے پاس گئی اور اس پر ہاتھ مار کر چیخنے لگی، نہ مارو میرے ڈیڈی کو، نہ مارو، میرے بوڑھے ماں باپ نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اسپیکر سے آواز آئی، سونیا، تم نے ہمارا بہت کچھ بگاڑا ہے،
کو بچانا چاہتی ہو تو فرات پر حملہ کرو۔ وہ اپنے بوڑھے باپ کو چابک سے مار کھاتے دیکھ کر تڑپ گئی اور نہ دیکھ سکی مزید کچھ بھی۔ اس نے یک بیک شیشے کی دیوار سے پلٹ کر مجھے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ اس کے دیدے پھیل گئے تھے اور وہ اب 90 تلے قدموں سے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ شپ شپ اس کی انگلیاں ایک ایک کر کے سیدھی ہو رہی تھی اور فولادی ناخن شپ شپ کی آواز کے ساتھ باہر نکلتے جا رہے تھے۔ میں فوراً پیچھے ہٹ کر سوچنے لگا کہ واقعی یہ سونیا بہت خطرناک لڑکی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ بہت پہلے بھی اس طرح میرے مقابلے پہ آ چکی ہے۔ سپر ماسٹر ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ میری دشمن ہے، دشمن بن کر پہلے بھی کبھی میرے مقابلے پر آئی ہوگی، اس وقت بھی اپنی اصلیت دکھا رہی ہے۔ اسپیکر سے آواز آئی، فرہاد، میں نے اس کے بوڑھے باپ پر ظلم کر کے اسے محض اس لیے تم پر حملہ کرنے کے لیے مجبور کیا ہے تاکہ تم اس کی اصلیت دیکھ لو۔ کیا تم کبھی سوچ سکتے تھے کہ یہ بظاہر معصوم نظر آنے والی لڑکی تم پر حملہ کرنے کے لیے فولادی پنجے چھپا کر رکھتی ہوگی؟ مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ یہ کتنی مکار ہے، میں نے کہا۔ سپر ماسٹر، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے عین وقت پر خطرے سے آگاہ کر دیا۔ اب یہ مکار لڑکی یہاں سے واپس زندہ نہیں جائے گی۔ میں اس کے فولادی ناخنوں سے بچتے ہوئے اس پر حملہ کرنے کے لیے سنبھل کر پیریں بدلنے لگا۔ وہ جھنجھلا کر کہنے لگی، فرہاد، یہ سپر ماسٹر نہیں، سپر شیطان ہے۔ اس نے تمہارے برین کو واش کیا۔ اس وقت تم غفلت کی زندگی گزار رہے ہو۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں کیسی مجبوری کے دراہے پر کھڑی ہوئی ہوں۔ میں اپنے باپ کو تڑپ تڑپ کر مرتے نہیں دیکھ سکتی، اور جو تم میرے محبوب ہو، تم پر دشمن بن کر حملہ نہیں کر سکتی۔ وہ باتوں کے دوران واقعی رو رہی تھی۔ میں نے اچھل کر اس کے ایک لات رسید کر دی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی دور فرش پر جا گری، پھر وہاں سے اٹھتی ہوئی بولی، جس منہ کو تم چومتے تھے اسی کو ٹھوکر مار رہے ہو۔ میں چاہتا تھا کہ اسے اٹھنے کا موقع نہ دوں۔ میں دوڑتا ہوا اس کی طرف گیا، مگر اس نے پھرتی سے اٹھ کر جوڑوں کا ہاتھ دکھایا اور مجھے اچھال کر دوسری طرف پھینک دیا۔ تم مجھے سینے سے لگا کر پیار کرتے تھے، میں کان لگا کر تمہارے دل کی دھڑکنیں سنتی تھی۔ اس دل کو ان فولادی ناخنوں سے نوچ کر کیسے نکالوں؟ مجھے تو تمہارا ظلم پیارا لگتا ہے، میں تم پر کیسے ظلم کروں؟ میں فرش پر سے اٹھ کر اس کے فولادی ناخنوں کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھاتی ہوئی بولی، ان فولادی پنجوں کو دیکھو اور سوچو، ابھی تم میرے داؤ میں آ گئے تھے۔ میں چاہتی تو تمہاری بوٹیاں نوچ کر تمہارے چہرے کی شکل بگاڑ دیتی، اس کی دھجیاں اڑا دیتی، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اس لیے نہیں کر سکتی کہ تم میرے جسم و جاں کے مالک ہو۔ تمہیں نقصان پہنچانے سے پہلے میں مر جانا پسند کروں گی۔ اس کی بات کے ختم ہوتے ہی سپر ماسٹر شیشے کے اس آر پار والے کو حکم دیا کہ بنجامن کو چابک مارو۔ اس کا حکم سنتے ہی میں نے شیشے کے اس پار دیکھا، وہی شخص سونیا کے بوڑھے باپ کو چابک سے مار رہا تھا۔ وہ بوڑھا تکلیف کی شدت سے بلبلا رہا تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، سپر ماسٹر، اس چابک مارنے والے سے کہو کہ اپنا ہاتھ روک لے۔ سپر ماسٹر سے چابک مارنے والا رک گیا۔ اسپیکر سے آواز آئی، کیا بات ہے فرہاد، تم اس بوڑھے سے ہمدردی کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے بیان کے مطابق سونیا میری دشمن ہے۔ اس کے باپ کو سزا نہیں ملنا چاہیے، اس کا باپ بھی غدار ہے۔ تم ان باتوں کو بھول چکے ہو۔ اگر تمہیں یاد ہوتا تو ابھی تم اپنے ہاتھوں سے اس بوڑھے کو قتل کر دیتے۔ سپر ماسٹر، میرے بچھڑے ہوئے ماضی نے مجھے الجھنوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہاں تم بھی سچے نظر آتے ہو، سونیا بھی سچی نظر آتی ہے، صرف میری زندگی ایک جھوٹ بن گئی ہے۔ تم مجھے بتاؤ، میری یادداشت کب واپس آئے گی؟ بہت جلد فرہاد، تم اطمینان رکھو، تمہیں بہت جلد سب کچھ یاد آ جائے گا۔ اگر میری یادداشت جلد واپس آنے والی ہے تو اس وقت تک سونیا اور اس کے باپ کو زندہ رکھو، تاکہ میں اپنے ماضی کی روشنی میں ان کے جرائم کو سمجھنے کے بعد ان کی سزا تجویز کر سکوں۔ نہیں فرہاد،
اس وقت تک مجرموں کی پرورش نہیں میں کر سکتا۔ ڈاکٹر تمہارے بارے میں یقین دلاتے ہیں کہ تم جلد ہی پچھلی زندگی کو یاد کر لو گے، مگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ان کا علاج ناکام رہا تو تم ساری زندگی اپنے ماضی کو یاد نہیں کر سکو گے۔ اس کے پیش نظر تمہیں ایک وفادار ملازم کی طرح مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور میرے حکم پر چلنا چاہیے۔ نہیں سپر ماسٹر، گرچہ میں سونیا کو نہیں پہچان رہا ہوں، مگر اس کے آنسو میرے دل کو چھو رہے ہیں۔ اس کے ایک جملے سے اس کی باتوں کی سچائی ظاہر ہوتی ہے۔ واقعی اگر یہ چاہتی تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے ناخنوں سے میری بوٹیاں نوچ لیتی، کیونکہ بہت بری طرح اس کے داؤ میں آ گیا تھا۔ اس لیے میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع دو۔ ٹھہرو، ابھی جواب دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے حال میں خاموشی چھا گئی۔ سونیا جلدی سے میرے قریب آئی اور بولی، فرات، تم یادداشت کھونے کے باوجود ذہین ہو۔ تم نے ابھی اپنی باتوں سپر ماسٹر کو الجھا دیا ہے۔ میری التجا ہے کہ جب تک تمہیں ساری باتیں یاد نہ آ جائیں، اس وقت تک تم مجھ پر یا سپر شیطان پر کسی پر بھی بھروسہ نہ کرو۔ اسپیکر سے سپر ماسٹر کی گھراہٹ سنائی دی۔ سور کی بچی، تو پھر فرات کو بہکا رہی ہے۔ پیچھے ہٹ جا۔ سونیا پیچھے ہٹتی ہوئی بولی، اگر تم سچے ہو تو ڈرتے کیوں ہو؟ مجھے فرات سے کھل کر باتیں کرنے کی اجازت دو، میں تو قاعدے کی بات کر رہی ہوں۔